السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے توہین عدالت پر کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے اور کس پہ لگتی ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ توہین عدالت کا کیونکہ آج کل بڑا موضوع ہے، کیونکہ کچھ چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا تھا عمران خان کا توہین عدالت کے لیے، تو اسی پہ آج کل بڑا چرچا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی معلومات ہو جائے کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے، خاص طور پر ان کو پتہ چلے جن کے کیسز چلتے ہیں کورٹ کے اندر اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈر۔ اصل میں توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ 1971 میں آرٹیکل 204 کے تحت بنا، پھر ایک آرڈیننس آیا 2003 میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، پھر 2016 میں تھوڑی سی امینڈمنٹ آئی 3 اور 4 سیکشن 3 اور 4 کی۔ اصل میں توہین عدالت جس کو کہا جاتا ہے، توہین کا مطلب ہے، آپ تو سمجھتے ہوں گے اردو میں، توہین کسی کی توہین کرنا یا کسی کا آرڈر نہ ماننا یا آرڈر کر دیا اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ ہے توہین عدالت۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ذرا سا تھوڑا بہت ہوا، اس نے آپ کو گالیاں بک دی، ڈانٹ دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری توہین ہو گئی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس پاور نہیں، آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن عدالت کے پاس پاور ہے، اگر اس کی توہین کی جائے تو اس کے پاس پاور ہے۔ توہین عدالت کا جو ہمارا قانون ہے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک ہے سول کنٹیمپٹ آف کورٹ، دوسرا ہے کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ سول سے مراد یہ ہے کہ کوئی عدالت سمجھتی ہے کہ اس آدمی نے، اس شخص نے میرے آرڈر کے، جو میں نے آرڈر دیا تھا اس کا حکم نہیں مانا۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹے دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے وہ اسٹے کے خلاف جا کے اپنی من مانی کرے، یا پھر کوئی ڈپارٹمنٹ کا ملازم اس کو عدالت بحال کرتی ہے، اگر اس کا کوئی مجاز افسر اس کو ڈیوٹی پہ نہیں لیتا، اس کا آرڈر نہیں مانتا، وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے، توہین عدالت میں آتا ہے۔ اگر عدالت نے کوئی ڈگری پاس کی ہوئی ہے، اگر وہ ڈگری کا حکم نہیں مانتا شخص، تو وہ بھی توہین عدالت کے ذمے میں آتا ہے۔ یہ ہے سول کرمنل کوڈ۔ اس طرح آ جائیں آپ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے عمل سے یا اس کے الفاظ سے عدالت کی گستاخی ہوتی ہے، یا اس کے احترام میں کمی آتی ہے، یا وہ کسی جج کے خلاف اسکینڈل بناتا ہے، یا کوئی کورٹ کے اندر شور کرتا ہے یا کورٹ کے باہر شور کرتا ہے، عدالت کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہے کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت۔ توہین عدالت جو کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس میں یہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کے جج کو برا بھلا کہا، اس کے خلاف بولا، غلط الفاظ استعمال کیے عدالت کے بارے میں، تو وہ پھر شو کا نوٹس جاری کرتی ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ کیس چلتا ہے
اگر عدالت چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں کنٹیم آف کورٹ کا بھی جو یوز ہے، اس میں ایک مثال ہے یوسف رضا گیلانی کی. جو وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت، صرف عدالت کے ایک آرڈر پر لیٹر نہ لکھنے پر ان کو اپنی وزیر اعظم شپ چھوڑنا پڑی، معمولی سی بات پر. لیکن امریکہ میں بھی کنٹیم کورٹ ہے، لیکن وہاں اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ پہ کیا بات ہوئی، آیا اس کے اوپر تو غلط بات نہیں ہوئی، اس کے خلاف تو نہیں بولے. وہ زیادہ تر اپنے ادارے کا پروٹیکٹ کرتے ہیں. کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کا کیس ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہے، جج اس سے کہتا ہے کہ بھائی آئے بیان دیں، یہ کریں، وہ روڈ ہو کے باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ ہے ڈائریکٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ. اس پہ جج جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے. انڈائریکٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ ہے جو باہر کورٹ کے عدالت کے باہر عدالت کے خلاف بولے، جج کے خلاف بولے، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرے، وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 1988 میں ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں تقریر ہوتی ہے وہ توہین عدالت کے ذمے میں نہیں آتی، اس لیے ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگے گا. اسی طرح چھوٹی عدالتیں ہیں، یہ جیسے ریونیو کی عدالتیں ہیں، ان پہ بھی ان کو بھی پاور نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے. تو جہاں تک یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، توہین عدالت، کہ توہین عدالت کی کسی قسم کے آرڈر یا عدالت کے خلاف بولنا یا غلط الفاظ استعمال کرنا، اوپن اسپیس پہ، جو اوپن جگہ ہوتی ہے، پلیس ہوتی ہے، اس پر بولنا، یا کورٹ کے باہر بولنا، یا جج کے خلاف اسکینڈل بنانا، جج کے خلاف بولنا، جج کا آرڈر نہیں ماننا، یہ سب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عدالت کی جو ہے وہ عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی فیصلہ آئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے فیصلہ غلط دیا ہے تو وہ آگے اپیل میں جا سکتا ہے، اس سے بھی آگے اپیل میں جا سکتا ہے. اس کی بھی سزا ہے، جرمانہ بھی ہے. اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ 6 مہینے کی سزا ہے اور 1,00,000 روپے جرمانہ بھی ہے. اس لیے خاص طور پر جو جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ زیادہ ہائپر نہ ہوں اور اب صبر سے کام لیں. جو فیصلہ ہوتا ہے اس سے بھی آگے عدالتیں ہیں وہاں چلے جائے. ضروری نہیں ہے کہ کسی جج کو برا بھلا کہنے کی یا کورٹ کو برا بھلا کہنے کی. عدالتی فیصلوں پہ تو آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی عدالت کی بے حرمتی کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس کے جو عزت ہے اس میں کمی کی گئی ہے. اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. توہین عدالت تو یہ آرڈیننس 2003 میں ہوا تھا. 2004 2071 1971 میں یہ آئین بنا، اس میں 2004 آرٹیکل، پھر آرڈیننس آیا، پھر امینڈمنٹ آرڈیننس آیا 2016 میں، جس میں سیکشن 3 اور 4 کو لاگو کیا گیا. تو یہ کنٹیمپٹ کسی دور میں جو کنٹیمپٹ بہت کم ہوتے تھے، کیونکہ لوگ بڑے صبر والے ہوتے تھے، بڑا ڈسپلن ہوتا تھا، عدالت کی عزت کرتے تھے. اب
اب تو عجیب افراتفری چل گئی ہے، جس کا منہ آتا ہے وہ الفاظ غلط سے الفاظ نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کنٹیم میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہر ادارے کی اپنی ایک عزت ہے، انسان کی خود اپنی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ضروری نہیں ہے کسی کی توہین کرنا، کوئی مزدور ہے یا کوئی افسر ہے یا کوئی ہے، سب کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے۔ چلے ان کے پاس بیچاروں کا پاور نہیں ہوتی، آپ کسی مزدور کو ڈانٹ دیتے ہیں یا اس کو گالیاں دے دیتے ہیں، وہ بھی ایک توہین ہے، لیکن اس کو پاور نہیں ہے تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن عدالت کے پاس پاور ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، بڑے بڑے کو فارغ کر سکتی ہے۔ ابھی پچھلے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے، دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کو تو 1 مہینے کی سزا بھی ہو گئی تھی، جبکہ اس نے معافی مانگ لی تھی، لیکن پھر بھی یہ عدالت کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آیا وہ معافی قبول کرے یا نہیں کرے۔ اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ بعض اوقات ججز جو ہے معاف کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلیں ان سے جان بوجھ کے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی تو آئندہ یہ خیال کرے گا۔ صرف 2013 میں سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا تھا کنٹیمپٹ کورٹ کا، انہوں نے آرڈر میں کہا تھا صرف ہمارا توہین عدالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عدالت پر اعتماد بحال ہو۔ اسی طرح 2018 میں جو آرڈر ہوا سپریم کورٹ نے، اس نے کہا کسی بھی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کرنا وہ جرم ہے اور قابل سزا ہے، اس لیے زیادہ اس کو بچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کنٹیم نہ لگے، کیونکہ جب کنٹیم لگتی ہے تو عموماً آپ کو وکیل بھی کرنا پڑتا ہے، پھر پریشانی بھی اٹھانا پڑتی ہے، پھر آگے پتہ نہیں کیا کورٹ فیصلہ کرے۔ اس لیے اس سے اوائڈ کریں اور عزت کریں، سب کی عزت کریں، انسان کے معاشرے میں ہر انسان کی ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں اور صبر کریں، کیونکہ پہلا کام صبر ہے۔ جب آپ کے اندر صبر ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے، اور لیکن جتنا بڑا آدمی ہوگا اس پر زیادہ لاگو ہے، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان پر زیادہ لاگو ہے کہ جب وہ تقریر کریں یا کسی نجی محفل میں بیٹھیں یا کوئی کارنر میٹنگ کریں تو وہ خیال کریں کہ جذبات میں آ کے عدالت کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن آج کل کیونکہ عوام جذباتی تقریر سنتی ہے، اس پر تالیاں بجاتی ہے، وہ لیڈر اس کی نفس کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ خیال کریں ہم سب کا، اپنا، اپنے بہن بھائیوں کا، بچوں کا، ماں باپ کا، اور کوشش کریں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کریں، توہین نہ کریں، چاہے انسان کی چاہے ادارے کی، وہ سب توہین ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے۔ یہی کہنا تھا۔ اللہ